اور وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے عطا کیا ملک عظیم بھی۔ مراد اس سے یہ ہے، علماء کہتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل میں بعض کو نبوت عطا کی، بعض ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے نبوت تو نہیں دی لیکن پھر بھی وہ بڑے سمجھدار اور بڑے سردار تصور ہوتے تھے اور پورا معاشرہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا، اور ان کی بات کی ویلیو تھی، ایک طاقت تھی، اور ان کی رائے کو ترجیح تھی، تو اس لیے عزت تھی۔ تو بعض کو اللہ نے نبوت دی، بعض کو نبوت نہیں ملی، لیکن پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ، حکمت ان کے پاس تھی، حکمت و دانائی۔ حکمت سے مراد دانائی ہے، عقل مندی ہے، لوگ فیصلے کرواتے تھے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، دنیاوی جاہ و جلال بھی ساتھ دیا، اور بعض کو اللہ نے ساری چیزیں اکٹھی دی۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی خود ہی تھے، سب کچھ خود ہی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی ایسا ہی تھا، اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی، تو سب کچھ ان کے پاس تھا۔ بعض کو اللہ نے ساری چیزیں دی، بعض کو اللہ نے نبوت نہیں دی لیکن مرتبہ جاہ و جلال دیا، بعض کو اللہ نے صرف بادشاہی دی، باقی کچھ نہیں دیا، لیکن بادشاہی بھی تو عزت و مقام ہے۔ اللہ نے اس طرف اشارہ دیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بعض کو اللہ نے بادشاہت دے دی، بعض کو سرداریاں دے دی، بعض کو نبوت دے دی، بعض کو سب کچھ دیا۔ تو اس میں جب اعتراض نہیں ہے تو پھر اللہ نے اگر بنی اسماعیل کو آخری نبی دے دیا تو کون سا اعتراض ہو گیا؟ تو وہ چیز اللہ نے اب سمجھائی کہ اللہ نے تمہیں بھی بہت کچھ دیا، اللہ نے ادھر بھی بہت کچھ دیا، یہ تقسیم اللہ کی ہے، اعتراض نہیں بننا چاہیے۔ اب اس کے آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ۔ اب یہ وضاحت کے بعد اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ سارے برابر ہوں، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں بعض ہیں جو ایمان لائے، جو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، بڑے بڑے علماء تھے، حضرت کعب الاحبار تھے، یہ یہود کے بڑے علماء تھے جن کے پیچھے پوری دنیا چلتی تھی، یہود کی پوری جماعتیں تھیں ان کے پیچھے۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کے پیچھے جتنے ماننے والے تھے وہ بھی اسلام لائے، بعض نے پھر مخالفت کی، تو اللہ نے اب اس طرف اشارہ دیا کہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ سب کو برابر نہیں کہہ رہا، سب یہودیوں کو غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض اس میں ایسے بھی ہیں جو منہ پھیرتے ہیں۔ تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو تسلیم کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو منہ پھیرتے ہیں۔ اب فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جو ہے نا وہ کافی ہے پھر لوگوں کے لیے۔ مقصد یہ جو منہ پھیرتا ہے نا رب سے، پھر اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کو کوئی نقصان ہے اس سے، بلکہ جہنم پھر کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرمان سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی تقسیم سے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں اپنے فضل سے، ان پر اعتراض کرنے سے جو بعض نہیں آتے یا اعتراض کرتے ہیں اس پر، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ یہ ہے یہودیوں کے بارے میں اسلام سے متعلق، لیکن قیامت تک سبق کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کسی کو قدر دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، کسی کو دنیا کے اعتبار سے، کسی کو دین کے اعتبار سے۔ دنیاوی یہ جو آج ہماری فطرت ہے، دنیاوی اعتراض تو ہم نہیں کرتے لیکن دین پہ ہم بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو کسی کا ہاتھ چومتے دیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں یار ہم اس کو بڑا پہچانتے ہیں، یہ کوئی نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیران اعظام ایسے ہوتے ہیں، اولیاء اعظام ایسے ہوتے ہیں، کوئی ہم انگلی اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہوں کے دلدل سے نکال کے